اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سجاد رائے آفیشیل۔ دوستو، آج آپ سے ایک بہت ہی دلچسپ اور انتہائی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ واقعہ اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے کہ ہمیں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ تو چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ عہد رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مزینہ قبیلہ کے لوگ رہتے تھے۔ مزینہ قبیلے کے ایک نوجوان عبدالاعلیٰ بن عبد نہم المزنی کا والد وفات پا چکا تھا۔ اس نوجوان کی عمر 16 سال تھی اور ابھی تک اس کی کفالت اس کا چچا کر رہا تھا۔ چچا نہایت ہی مالدار شخص تھا اور اس نے اپنے یتیم بھتیجے کو ہر قسم کی سہولت دے رکھی تھی۔ اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی آرائش۔ عبدالاعلیٰ جو کچھ بھی مانگتا اسے حاضر کر دیتا، اس لیے خصوصی طور پر دوسرے علاقوں سے اعلیٰ درجے کا لباس منگوایا جاتا تھا۔ سبب یہ تھا کہ عبدالاعلیٰ کو مقامی لباس پسند نہیں تھا، اس طرح وہ دوستوں میں بڑا نمایاں نظر آتے تھے۔ عبدالاعلیٰ کی بستی کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بت تھے جنہیں سامنے رکھ کر وہ اپنے حاجات طلب کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ چنانچہ عبدالاعلیٰ کی بستی ان دونوں شہروں کے درمیان تھی، اس لیے آنے جانے والے قافلے اس بستی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے۔ کچھ قافلے تو رات بھی گزارتے تھے۔ قافلوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ تھی کہ یہاں پانی آسانی سے حاصل ہو جاتا تھا۔ دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں کوئی دشواری پیش نہ آتی تھی۔ ایک دن عبدالاعلیٰ کی قسمت جاگ اٹھی۔ کچھ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی میں قیام کیا اور عبدالاعلیٰ کو سلام کی دعوت دی۔ عبدالاعلیٰ نہایت ہی سلیم الفطرت نوجوان تھے۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام کی ضروری تعلیمات سے آگاہ کیا، قرآن کریم کی کچھ آیات سکھائیں کہ اس نے فوراً یاد کر لی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے۔ عبدالاعلیٰ کو قرآن کریم بڑا پیارا لگا۔ اس نے کلام اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جو مسلمان اس سے ملتا اس سے قرآن کریم سیکھتا اور اپنی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ بڑا سمجھدار اور دانا نوجوان تھا۔ اس نے مناسب وقت کے انتظار میں اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عبدالاعلیٰ قافلوں کے انتظار میں رہتے کہ کب کوئی قافلہ آئے اور وہ ان سے قرآن سیکھے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خود درخواست کرتا کہ وہ اس کی بستی میں تھوڑا سا اور رک جائیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ قریش مکہ نے ہر جگہ اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اسے پکڑ کر واپس لائیں۔ عبدالاعلیٰ کا چچا بھی اسلام کا سخت مخالف تھا۔ محترم قارئین، کم و بیش 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ ہجرت کا 4تھا سال شروع ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں شریک کسی مسلمان نے عبدالاعلیٰ سے کہہ دیا کہ تم یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ عبدالاعلیٰ کہنے لگے کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے پیارے چچا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس وقت ہجرت کروں گا جب میں اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عبدالاعلیٰ عبادت کے لیے صحرا میں نکل جاتے۔ جب انہیں یقین ہو جاتا کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرتے۔ اپنے چچا سے ملتے تو اسے بڑے پیار اور حکمت سے کہتے کہ اے چچا، میں نے یثرب میں محمد نامی ایک شخصیت کے بارے میں سنا ہے
کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چچا کو قرآن کریم کی آیات سناتے۔ ادھر اس کے چچا کا رویہ نہایت سرد تھا، وہ جواب میں سے کچھ نہ کہتے۔ اس کشمکش میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے چچا جان سے کہا، پیارے چچا، میں نے ایک مدت سے آپ کا انتظار کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں گے، مگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آپ کو یہ بات بتانے کا وقت آن پہنچا ہے کہ میں نے عقیدہ توحید قبول کر لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا ہے، اور اب میں حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی مزید برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ پہلے تو چچا کو یقین نہ آیا، اور جب اسے اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کا یقین ہو گیا، وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پالا پوسا، تمہارے ساتھ محبت کی اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت مہیا کی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فوراً اسلام سے باز آ جاؤ۔ عبدالاعلیٰ نے جواب دیا، میں تو کبھی اسلام چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عبدالاعلیٰ کے چچا نے جواب دیا، پھر تمہیں ہر نعمت، ہر چیز جس کے تم مالک ہو چھوڑنا ہوگی۔ میں تم سے تمام آسائشیں اور سہولتیں واپس لے لوں گا۔ سنو، ہر چیز، حتیٰ کہ تمہارے تن کے کپڑے بھی تم سے اتروا لیے جائیں گے۔ عبدالاعلیٰ نے جواب دیا، چچا جان، جیسے آپ کی مرضی۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت اور فوقیت نہیں دے سکتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں ہر نعمت کو ٹھکراتا ہوں، چاہے اب مجھ سے ہر چیز واپس لے لے۔ چچا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے عبدالاعلیٰ کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ عبدالاعلیٰ تقریباً ننگے ہو چکے تھے۔ اسے زمین پر 2 ٹاٹ کے ٹکڑے نظر آئے۔ اس نے جلدی سے ایک ٹکڑے سے اپنا سطر چھپا لیا اور دوسرے کو اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ محترم قارئین، آج کل کے مسلمان تو رخصتوں کے دل دادہ ہیں۔ داستان عظیم پڑھنی ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ وہ اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گئے، اسے مدد مانگی تو اس نے ایک ٹاٹ بیٹے کی طرف پھینکا، جس سے عبدالاعلیٰ نے اپنا سطر اور کندھے چھپا لیے۔ والدہ نے بھی صاف جواب دے دیا کہ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالاعلیٰ کا رخ اب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، جہاں کائنات کی سب سے زیادہ شفقت اور محبت کرنے والی اعلیٰ ترین ہستی موجود تھی، جس کے اعلیٰ اخلاق کی تاریخ نسیانیت میں کوئی مثال نہیں ہے۔ عبدالاعلیٰ نے آج تک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ وہ پیدل مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ ان جیسے بے سہارا مہاجرین کے لیے جائے قرار مسجد نبوی ہی تھی۔ عبداللہ ذوالبجادین مدینہ طیبہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، لہذا وہ مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر ایک نوجوان کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 21 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں عبدالاعلیٰ ہوں۔ سوال ہوا، تم ٹاٹ میں کیوں ملبوس ہو؟ عبدالاعلیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پوری داستان بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا اور دنیا کی ہر نعمت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نئے ساتھی کو حوصلہ دیا اور فرمایا، آج سے تمہارا نام عبدالاعلیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ ذوالبجادین کا معنی ہے ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والا انسان۔ نبوت سے نکلا ہوا یہ نام ان کی پہچان بن گیا اور عبداللہ اس پر بہت خوش ہوئے۔ عبداللہ ذوالبجادین اب مسجد نبوی میں رہتے
وہ بڑی بلند آواز سے پورے جوش و خروش سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم سیکھنے اور اسے خوب پڑھتے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم کا بہت سا حصہ پڑھ لیا۔ انہیں قرآن کریم سے شدید محبت تھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے دروازے کے قریب ہی رہنا۔ اور عبداللہ ذوالبجادین واقعی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے دربان بن گئے۔ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ عبداللہ بڑی اونچی آواز میں ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا وہ ریاکاری کے لیے اس قدر بلند آواز میں پڑھتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبوی میں ہی رہتے اور اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم النبیین سے عرض کی، اس عرابی کو دیکھیے کہ یہ کتنی اونچی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے نکلا ہے۔ محترم قارئین، ذرا غور کیجئے کہ عبداللہ ذوالبجادین ایک عام سا شخص ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی مالدار ہے۔ اس کے باوجود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل فرما لیا۔ اس کو اعلیٰ اخلاق کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، چند سال گزرے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک بڑا لشکر تھا جس میں دیگر مجاہدین اسلام کے ساتھ عبداللہ ذوالبجادین بھی شامل تھے۔ یہ جذبہ شہادت سے سرشار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جنگ میں شہادت کی نعمت نصیب فرمائے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرا یہ تو ارادہ نہ تھا، میں تو شہادت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالبجادین، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر تمہیں بخار ہو جائے اور تم بخار سے وفات پا جاتے ہو تو پھر بھی شہید ہو۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غزوہ تبوک پہنچے۔ تبوک میں قیام کے دوران ہی عبداللہ ذوالبجادین کو ایک دن بخار ہو گیا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر بار اور آسائش بھری زندگی چھوڑنے والا عبداللہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ رؤوف و کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ان کے کفن و دفن کا بندوبست کرنے لگے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جسمانی طور پر نہیں لیکن ایمانی طور پر مضبوط صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھے۔ چھوٹے قد کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، قدیم الاسلام تھے۔ انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو خالی نظر آیا، پھر شیخین کے بستر پر نظر ڈالی تو وہ بھی خالی تھا۔ بڑا تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔
کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آدھی رات کا وقت، خوب اندھیرا، پھر ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روشنی کی طرف چل پڑے۔ مسلمانوں کے کیمپ کے ایک کنارے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بلال بن حارث نے ایک چھوٹی سی مشعل پکڑ رکھی ہے۔ اس کی روشنی میں ایک قبر کھودی جا چکی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں اترے ہوئے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذوالبجادین کی لاش تھما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بھائی کو نرمی کے ساتھ تھامو، ذرا پیار سے، نرمی سے اور محبت سے پکڑو، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بڑی محبت اور پیار سے قبر میں اتارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بلندی دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آج شام تک ذوالبجادین سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفن کیا اور فرمایا، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آنکھوں دیکھا حال ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اسے اہم صحابی کی اتنی قدر و منزلت دیکھتے ہیں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے محبت ملاحظہ فرماتے ہیں تو بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں، کاش اس قبر میں میں ہوتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسے منفرد اور دلچسپ واقعات آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔